السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہم بات کریں گے میڈیکل بلنگ کے حوالے سے۔ آج ہمارا 4تھ لیکچر ہے جو ہم وائٹ بورڈ پہ ایکسپلین کریں گے۔ میری سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو میڈیکل بلنگ ہے یہ ایک ابھرتی ہوئی فیلڈ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے چینل سے سیکھیں یا مجھ سے سیکھیں، لیکن آپ کو اس کو سیکھنا چاہیے، بس یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی سکل ہے جو آپ کو گھر بیٹھے انکم جنریٹ کر کے دے گی۔ یہ ایک ایسی سکل ہے جو آپ کو کبھی بھی روزگار نہیں ہونے دے گی۔ یہ ایک ایسی سکل ہے کہ اس کو جب آپ سیکھ رہے ہوں گے تو آپ ویسے ہی ایک ایسی سکل کی طرف آ رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ آپ کو کسی ایک واحد شخصیت سے یا ایک پرسن سے نہیں پوچھنا چاہیے، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی ہے۔ آپ کو اس کو گوگل کرنا چاہیے، چیٹ جی پی ٹی کرنا چاہیے، کو پائلٹ سے پوچھنا چاہیے، آپ کو یوٹیوب کرنا چاہیے۔ آپ کو اس کو جانچنا چاہیے کہ آپ میڈیکل بلنگ کے لیے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ میرے جیسے بے شک کسی شخص سے نہ پوچھیں کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ آپ خود اپنی بات کو چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ ڈسکس کریں، یا آپ گوگل کے ساتھ کریں، یا یوٹیوب کے ساتھ کریں، یا آپ اس کو پائلٹ کے ساتھ کریں، یا نووا کے ساتھ کریں۔ کافی ساری ایسی آرٹیفیشل ویب سائٹس آ گئی ہیں جن کے ساتھ آپ مشورہ کریں کہ آپ کی کیا تعلیم ہے، آپ کی کیا پروگریس ہے تعلیم کے اندر، اسٹڈی کے اندر، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اندر، آپ کی کیا منٹیلٹی ہے کہ آپ میڈیکل بلنگ کو لے کے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ اس کے بعد ہی آپ میڈیکل بلنگ کی فیلڈ میں آئیں۔ جس طرح بدقسمتی سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ مارکیٹ کے اندر ایک کمپنیز ہیں جو سنہرے باغ دکھا کے ایسے لوگوں کو گھیرتی ہیں جو بیچارے اس کے لیے افورڈیبلٹی کو افورڈ نہیں کر پاتے۔ مطلب ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کلائنٹ کہاں سے ملے گا، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میڈیکل بلنگ کے لیے ضروری کیا ہے۔ بس ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ میڈیکل بلنگ میں آئیں تو 1 مہینے بعد ڈالروں کی برسات ہو جائے گی، آپ اتنے ڈالر کمائیں گے، گاڑی لیں گے، گھر لیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ایکچولی میڈیکل بلنگ فیلڈ انٹرنیشنل لیول پہ ریپریزنٹ کی جانے والی ایک ایسی فیلڈ ہے جو فزیکل پرفارمنس مانگتی ہے، جو آپ کی ہارڈ ورک کو مانگتی ہے، آپ کا ٹائم مانگتی ہے، آپ کی محنت مانگتی ہے۔ اس کے بغیر پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ کلائنٹ ملے۔ سب سے پہلے میں ایک چیز کو سامنے لے کے آنا چاہتا ہوں جو کہ شاید ہمارے سامنے ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے سے اس لیے قاصر ہیں کیونکہ ہمیں ایسے سنہری باغ دکھا دیے جاتے ہیں کہ ہماری آنکھوں پہ یا ہماری منٹیلٹی پہ وہ چیز ڈھانپ دی جاتی ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ جو امریکہ سے پڑھا لکھا ہے اور امریکہ میں اس نے ظاہر MBBS کیا اور اس کی لینگویج انگلش ہے، پھر اس نے MBBS کرنے کے بعد ڈاکٹر بنا۔ اب ڈاکٹر کے بعد وہ امریکہ میں بیٹھ کے ہی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ تو ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہم جیسے جگاڑی لوگوں کے پاس وہ بغیر کسی سکل کے آ جائیں گے، یا بغیر کسی محنت کے وہ ہمیں مل جائیں گے؟ ہمیں کیوں ایسا دکھایا جاتا ہے کہ یہ انتہائی آسان ہے، آپ 1 ہفتے میں ڈاکٹر کو گھیر لیں گے؟ ہمیں کیا ہم اتنے قابل ہیں کہ ہم ایک ایسے MBBS ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے کے لیے اہل ہیں جو امریکہ میں پیدا ہوا، امریکہ میں اس نے تعلیم حاصل کی، اور امریکہ میں ہی وہ ڈاکٹر ہے، اور ہم اس کا اکاؤنٹ سنبھالیں گے کس طریقے سے؟ جگاڑی سسٹم سے۔ ہمارے پاس کوئی سکل نہیں ہے، ہماری منٹیلٹی یہ ہے کہ ہم کر کے سیکھیں گے، مطلب ہم سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ حالانکہ جب بھی کوئی پاکستان سے ایک فرد باہر جاتا ہے اور اپنی سکل کی بنیاد پہ جاتا ہے تو وہ اپنی سکل کو کیسے ریپریزنٹ کرتا ہے؟ ایک ڈاکومنٹ سے ریپریزنٹ کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی میرے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، میں نے 10 سال کام کیا ہے۔ نہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، یہ ایک پیج ہے، یہ ایک پیپر ہے جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرے پاس سکل ہے۔ تو میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ میڈیکل بلنگ کی طرف آئیں، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کو سمجھیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ تو لازمی آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے۔ اس کے بغیر زیرو ہے، اس کے بغیر آپ کو یہ سکل نہیں سیکھنی چاہیے، اس کے بغیر اس سکل سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو پہلے جانچ پڑتال کر کے آئیں، کیونکہ یہ فزیکل ورک ہے۔ اس میں ہم ایک امریکن ڈاکٹر کا اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں، اور آج ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں کہ انکاؤنٹر میں کیا آتا ہے۔ آج ہمارا 4تھ لیکچر ہے اس کے اوپر، اور انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے
وزٹ پہ بات کریں گے کہ وزٹ میں کیا آتا ہے، مطلب وزٹ، اب مجھے نہیں پتا وزٹ پہ کیا آتا ہے۔ پیشنٹ جو ہے پیشنٹ جب بھی کلینک، ہاسپٹل جب بھی پیشنٹ جو ہے وہ اسکیجول ہو کے کلینک پہ آئے گا یا ہاسپٹل میں آئے گا تو ظاہر ہے اس کا سامنا ایک ڈاکٹر سے ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے مسئلے کے لیے آنا ہے۔ ہاسپٹل میں آپ کو پتہ ہے ہم کیوں جاتے ہیں، ہم اپنے مسئلے کو لے کے جاتے ہیں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن ایکچولی آج ہم میڈیکل بلنگ کی ٹرمینالوجی میں بات کریں گے کہ اس کو کہتے کیا ہیں۔ اس کو کہتے ہیں انکاؤنٹر۔ جب بھی ڈاکٹر اور پیشنٹ آمنے سامنے بیٹھیں گے، یہ جو آمنے سامنے بیٹھیں گے ڈاکٹر اور پیشنٹ، ڈاکٹر اور پیشنٹ، یہ جب آمنے سامنے بیٹھیں گے تو اس ملاقات کو کیا کہتے ہیں؟ انکاؤنٹر کہتے ہیں۔ یہ انکاؤنٹر وہ نہیں ہے جو مارنے والا ہو، بلکہ یہ انکاؤنٹر ہے جب پیشنٹ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے ڈاکٹر کے سامنے، وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے اور ڈاکٹر اس کے مسئلے کو سنتا ہے۔ ڈاکٹر اس کے مسئلے کو سنتا ہے کہ اس کو بیسیکلی مسئلہ کیا ہے۔ تو اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ وجود میں آتی ہیں، ہم دونوں کا یہاں پہ ذکر کریں گے۔ ہم بیسیکلی اس کو دو پارٹ میں تقسیم کرتے ہیں، دو پارٹ، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انکاؤنٹر، انکاؤنٹر کے اندر پیشنٹ اپنا مسئلہ بتاتا ہے، کس کو؟ ڈاکٹر کو، پرووائڈر کو، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، مسئلہ بتاتا ہے۔ اب پرووائڈر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے یہاں پہ؟ پرووائڈر ایک پیج پہ لکھے گا، ایک پیج پہ یا ڈائریکٹ سسٹم میں پیشنٹ کا سب سے پہلے نام لکھا جائے گا، اس کے بعد ڈیٹ آف سروس کہ کس ڈیٹ کو پیشنٹ آیا تھا۔ یہ دو چیزیں یا تو ایک پیج پہ لکھی جائیں گی جس کو A4 پیپر بھی ہم کہتے ہیں، یہ ایک سادہ سا وائٹ پیپر ہوتا ہے، یہاں پہ نام، یہاں پہ ڈیٹ آف سروس لکھی جائے گی۔ انکاؤنٹر کے اندر جب بھی پیشنٹ اپنا مسئلہ بیان کرے گا پرووائڈر کے سامنے، سب سے پہلے کیا چیز آئے گی؟ پیشنٹ کا نام آئے گا، اس کے بعد ڈیٹ آف سروس آئے گی کہ کس ڈیٹ کو پیشنٹ آیا تھا۔ یہ ایک نارمل سی بات ہے، جب ہم پاکستان کے اندر ایک ڈاکٹر کے سامنے جاتے ہیں اور جا کے ہم اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ فوراً سے پہلے ڈاکٹر کی پینسل چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ ہمارا نام لکھتا ہے، پھر اوپر ڈیٹ لکھ دیتا ہے، نیچے وہ کیا لکھتا ہے؟ ڈائریکٹ میڈیسن لکھ دیتا ہے۔ امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ امریکہ میں جب بھی سپر بل، اس پیج کو کیا کہتے ہیں؟ اس پیج کے بیسیکلی 4-5 نام ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ پہلا ہے سپر بل۔ یہ کب وجود میں آتا ہے؟ جب پیشنٹ اور ڈاکٹر، پرووائڈر بھی کہتے ہیں اس کو، سروس پرووائڈر بھی کہتے ہیں اس کو، فزیشین بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، جب ڈاکٹر اور پیشنٹ آمنے سامنے بیٹھیں گے، پیشنٹ اپنا مسئلہ بیان کرے گا، جس پرچی پہ، جس پیج پہ یا سافٹ ویئر کے اندر، جس کیٹیگری کے اندر پیشنٹ کا نام لکھا جائے گا اور وہ ڈیٹ لکھی جائے گی جس ڈیٹ کو پیشنٹ آیا تھا، اس کو کہتے ہیں سپر بل۔ دوسرا اس کا نام ہے ای بل۔ یاد رکھیں سپر بل کیوں کہتے ہیں؟ سپر بل اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک اتھینٹک پرچی ہوتی ہے، یہ ایک اتھینٹک پیج ہوتا ہے، یہ ایک مضبوط ثبوت ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل میں آیا تھا اور پیشنٹ اور ڈاکٹر کا آپس میں آمنا سامنا ہوا تھا اور پیشنٹ نے اپنا مسئلہ بیان کیا اور پرووائڈر نے سنا۔ یہ ایک سپر بل اس کو کہتے ہیں۔ یہ مضبوط اتھینٹک ایک پہلا ثبوت ہے کہ پیشنٹ آیا، اس نے علاج لیا ہے، اس نے اپنی بات بتائی ہے اور پرووائڈر نے اس کو سروس دی ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے ای بل۔ ای بل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ سسٹم کے اندر ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار وہ الیکٹرانکلی بھیج دو، ای بل بھیج دو، ای سروس آ گئی ہے، ای ایپ آ گئی ہے، آج کل ای بایو میٹرک آ گئی ہے، تو وہ سسٹم ٹو سسٹم ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ ای بل۔ پہلا نام ہے سپر بل، دوسرا نام ہے ای بل، تیسرا نام ہے میڈیکل بل۔ میڈیکل بل کیوں ہے؟ کیونکہ میڈیکل کی بات ہو رہی ہے، پیشنٹ اپنا مسئلہ بیان کر رہا ہے، پرووائڈر اس کے مسئلے کو نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے اس پرچی پہ،
اس پیج پہ، یہ ایک پیج بھی ہو سکتا ہے، ڈاکٹر ہاتھ سے بھی لکھ سکتا ہے، ایک سسٹم کے اندر A4 پیج جس کو ورڈ پیج کہتے ہیں، ورڈ پہ اوپر بھی لکھا جا سکتا ہے، یا سافٹ ویئر کے اندر ایک الگ کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں مینشن کی جاتی ہیں، جس کے اندر پیشنٹ کا نام آئے گا، ڈیٹ آف سروس آئے گی، اس کے بعد آئے گی آسان الفاظ میں لکھ رہا ہوں بیماری، ٹھیک ہے، بیماری کو ICD بھی کہتے ہیں، انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن ڈیزیز ڈائگنوز بھی کہتے ہیں، ڈائگنوز بھی کہتے ہیں، مطلب بیماری، آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں کہ اس پرچی کے اوپر بیماری، ہم جب پاکستان میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہماری پرچی پہ کبھی بھی ہماری بیماری کا نام نہیں لکھا ہوتا، ہم نے دیکھا ہے جب بھی پورے پاکستان میں یہ چیلنج ہے، ہماری پرچی پہ کبھی بھی ہماری بیماری کا ذکر نہیں ہوگا، میڈیسن کا ذکر ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ڈاکٹر صرف میڈیسن بیچتے ہیں تو انہوں نے میڈیسن کا نام لکھنا ہے۔ USA میں ایسا نہیں ہوتا، USA میں جو پرچی جنریٹ کی جاتی ہے، جب بھی پیشنٹ اور ڈاکٹر آمنے سامنے بیٹھیں گے ایک پرچی جنریٹ ہوتی ہے، وہ پاکستان میں بھی ہوتی ہے، پاکستان میں تو خیر ہم اس کو کہتے ہیں جو دوائی لکھوا لئیے بس ان لینی ہے، نہیں اس طرح نہیں ہوتا USA کے اندر۔ USA میں کیسے ہوتا ہے، بیسیکلی USA میں پہلے تو اس پرچی کے کئی نام ہیں، اس کو سافٹ نوٹ بھی کہتے ہیں، یہ جب سسٹم کے اندر ایڈ کیا جائے گا، مطلب ایک الگ مینولی پیج پہ نہیں لکھا گیا، سسٹم کے اندر ورڈ پہ نہیں لکھا گیا، بلکہ یہ سافٹ ویئر کے اندر ایک کیٹیگری میں لکھا گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں سافٹ نوٹ، کیونکہ یہ سسٹم میں ہوتا ہے، اور اس کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں سوپ نوٹ۔ سوپ نوٹ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اب یہ سوپ نوٹ اس کو کیوں کہتے ہیں اور سافٹ نوٹ کیوں کہتے ہیں، اس پہ ہم بات، سافٹ نوٹ تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے بتا دیا کہ سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں جس کو میڈیکل بلنگ سافٹ ویئر کہتے ہیں، اگر ڈاکٹر مینول نہیں لکھ رہا، ڈاکٹر پیج پہ نہیں لکھ رہا، چاہے وہ کی پیڈ سے ہو چاہے وہ ہاتھ سے ہو، سسٹم کے اندر ایک کیٹیگری کے اندر ان چیزوں کو ایڈ کیا جا رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں سافٹ نوٹ۔ سوپ نوٹ، سوپ نوٹ کیوں کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر 4 چیزوں کا ذکر آتا ہے، ڈیٹیل سے ہم بات کریں گے 4 کون کون سی چیزیں ہیں، یہاں پہ ہم بات کریں گے پھر ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ ایس سے مراد ہے سبجیکٹو، پیشنٹ، یاد رکھنا سبجیکٹو سے کیا مراد ہے، پیشنٹ، ٹھیک ہے۔ آبجیکٹو، او سے مراد ہے آبجیکٹو، بیماری، ٹھیک ہے، اس کو ہم بیماری بھی کہہ سکتے ہیں اور ICD بھی کہہ سکتے ہیں، ڈائگنوز بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اے کا مطلب ہے اسیسمنٹ، اسیسمنٹ ڈاکٹر کرتا ہے، بیسک آبجیکٹ، سبجیکٹو خود پیشنٹ ہے وہ چل کے آیا، آبجیکٹو بیماری ہے، اس کے اندر اس کو مسئلہ کیا ہے۔ اب اسیسمنٹ چونکہ ڈاکٹر کے پاس آ گیا تو ڈاکٹر نے اب تجزیہ کیا، اسیس کیا کہ اب میں کیا پلان کروں، پی سے پلان آتا ہے۔ سوپ نوٹ کا یہ مطلب ہے، سپر بل کا یہ مطلب ہے، ای بل کا یہ مطلب ہے، میڈیکل بل کا یہ مطلب ہے۔ یہ پاکستان میں ہمیں بالکل نہیں پتا ہوتا، پاکستان میں بیسیکلی ہمارا جو سپر بل ہوتا ہے وہ صرف پلان ہوتا ہے، اسیسمنٹ نہیں ہوتا، آبجیکٹو تو ہوتا ہی نہیں، اور سبجیکٹو تو نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ہم آدھی بات کرتے ہیں تو ہمارا ڈاکٹر پلان لکھ کے بیٹھا ہوتا ہے۔ USA میں ایسا نہیں ہوتا، USA میں پراپر سبجیکٹو کو پہلے سنا جاتا ہے، اس کے بعد آبجیکٹو دیکھی جاتی ہے، آبجیکٹو کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد ہی اسیس کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی پلان شامل کیا جاتا ہے۔ جبکہ پاکستان میں آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم بات کر رہے ہیں انکاؤنٹر کی، انکاؤنٹر کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، پیشنٹ اور پرووائڈر آمنے سامنے بیٹھتے ہیں USA کے اندر، اور وہاں پہ جب پیشنٹ اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے، اپنی بیماری کو بتاتا ہے تو اس کو ایک پیج پہ نوٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے۔ وہ پیج مینول بھی ہو سکتا ہے، وہ پیج سسٹمیٹکلی پیپر بھی ہو سکتا ہے، وہ سافٹ ویئر کی کوئی کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے پیشنٹ کا نام، اس کے بعد آتی ہے ڈیٹ آف سروس، DOS سے مراد ہوتا ہے ڈیٹ آف سروس،
जिस डेट को प्रोवाइडर ने पेशेंट को चेक किया या जिस डेट को पेशेंट प्रोवाइडर के पास आया, प्रोवाइडर से मुराद डॉक्टर के पास आया, तो वहाँ पे डेट ऑफ सर्विस मेंशन होती है। उसके बाद क्या चीज़ आती है, अब यहाँ पे अगर मैं एक सुपर बिल बनाऊँ तो आप समझें कि ये एक A4 पेपर है, इसकी मैं कैटेगरी कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा नाम पेशेंट का, यहाँ पे आ जाएगी डेट ऑफ सर्विस, ये पहली लाइन के अंदर। अब यहां तक मैं अगर इसको कैटेगरी करूं तो यहां पे ICD आएगा, सारा यहां पे बीमारी का जिक्र होगा कि जो पेशेंट आया था प्रोवाइडर के पास, उसने अपनी बीमारी क्या बताई है, उसको क्या बीमारी है, क्या मसला है, ये लिखा जाएगा सुपर बिल पे। सुपर बिल जो है वो बीमारी के जिक्र के बगैर अधूरा है। अगर बीमारी का जिक्र नहीं है तो जो प्लान है वो किसी काम का नहीं है, प्लान एक्सेप्टेबल भी नहीं है अगर बीमारी का जिक्र सुपर बिल पे नहीं है। सुपर बिल से मुराद उस पर्ची पे जो डॉक्टर और पेशेंट आमने सामने बैठे, पेशेंट ने अपना मसला बयान किया, डॉक्टर ने सुना और उसको एक पेज पे नोट डाउन किया। तो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या चीज़, उस पर्ची पे क्या होगा, एक नाम होगा, डेट ऑफ सर्विस होगी, बीमारी का सारा जिक्र होगा और फिर यहाँ पे इस तरह से प्लान होगा। ठीक है, और बीमारी भी सेम इसी तरह ही होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ना कुछ लिख के। यहाँ पे सुपर बिल के ऊपर किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। सुपर बिल कई किस्म का है, अगर आप सुपर बिल देखना चाहते हैं मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तकरीबन 7-8 किस्म का होता है, लेकिन मालूमात यही होती है, इसके अलावा सुपर बिल के ऊपर कोई मालूमात नहीं होती। यहाँ पे अब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, ये M54.2, M54.6, M54.50। अब यहाँ पे मैं ये प्रॉपर एक चीज़ लिख रहा हूँ सर्विकल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ थोरेसिक। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लंबार। बेसिक ये हमारी रीढ़ की हड्डी के 3 हिस्से हैं। सर्विकल जो आता है ये वाली हिस्सा है, और जो थोरेसिक है वो ये वाला हिस्सा है, और जो लंबर है वो ये नीचे वाला हिस्सा है। अब एक पेशेंट आया था, ये मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको कोई भी नहीं देगा ना कोई इस तरह से समझाएगा। आपको समझना चाहिए कि इनकाउंटर में क्या चीज़ होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक मेडिकल बिलर, उसका काम इस सुपर बिल के बाद स्टार्ट होता है। सुपर बिल से पहले के जो डिपार्टमेंट हैं उनको हम मेडिकल बिलिंग में काउंटिंग ही नहीं करते, उसको हम स्केजुअल में काउंट करते हैं या क्रेडेंशियलिंग में काउंट करते हैं। एक मेडिकल बिलर एक ऐसा पर्सन जो USA के डॉक्टर का अकाउंट मेंटेन करता है, उसका काम इस कैटेगरी के बाद स्टार्ट होता है। तो हमें समझना चाहिए कि इस कैटेगरी में क्या चीज़ आती है। सबसे पहले पेशेंट और डॉक्टर के पास आया, इसको कहते हैं इनकाउंटर। डॉक्टर और पेशेंट आमने सामने बैठे हैं, इस लम्हे को, इस मुलाकात को, इस टाइम को क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को इनकाउंटर कहते हैं। इनकाउंटर मारने वाला नहीं, इनकाउंटर से मुराद ये है कि आमना सामना होना। पेशेंट और डॉक्टर आमने सामने बैठे हैं, पेशेंट अपना मसला बयान कर रहा है, डॉक्टर मसला सुन रहा है। अब हमारे तो सिर्फ सुनते हैं और सीधा प्लान पे डज कर देते हैं, तो USA के अंदर ऐसा नहीं होता। USA में कैसे होता है, USA में सबसे पहले पेशेंट का नाम लिखा जाता है जैसे पाकिस्तान में है, फिर डेट मेंशन की जाती है, और उसके बाद क्या चीज़ आती है, बीमारी। बीमारी हमारे पाकिस्तान के अंदर नहीं लिखी जाती। अब ये मैंने एक सुपर बिल का खाका तैयार करने की कोशिश की है, चूंकि मैं सुपर बिल आपको दिखा सकता हूँ लेकिन यहाँ पे कैमरे पे वो नज़र नहीं आएगा, क्योंकि A4 पेपर साइज़ का ही प्रिंट निकल सकता है, या बड़ा निकालूँ तो किस चीज़ पे। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुपर बिल एक्चुअली क्या होता है, जिसके हमने नाम लिखे इतने ज़्यादा, 1 2 3 4 5 नाम हमने लिख दिए। इसको सुपर बिल, ई बिल, मेडिकल बिल, सॉफ्ट नोट और सोप नोट कहते हैं। अब इसके अंदर होता क्या चीज़ है, सबसे पहले तो पेशेंट का नाम होता है, डेट ऑफ सर्विस होती है, किस डेट को पेशेंट आया था, पेशेंट का नाम क्या है, उसके बाद उसकी बीमारी का जिक्र होता है। ये इस तरह से भी हो सकता है, या उसको एक्चुअली जो चीफ कंप्लेंट होती है जिसको हम कहते हैं, वो इस तरह, ये एक कैटेगरी में इसके साथ ही ऐड कर रहा हूँ। मतलब उसको लो बैक पेन था, ये उसको लो बैक एक पेन था, मतलब उसको यहाँ कमर पे पीछे पेन था। अब उसकी बीमारी को जब डायग्नोस किया गया तो उसके अंदर से क्या क्या चीज़ निकली है, सर्विकल, थोरेसिक और लंबार।
اور یہ جو کوڈ ہیں یہ کوڈر نے جنریٹ کیے اس ڈسکرپشن کو دیکھ کے. ہمیں سپر بل جب بھی ملے گا اس کے اندر آئی سی ڈی لکھے ہوں گے پراپر. اسی طریقے سے پہلے کوڈ آئے گا پھر اس کی ڈسکرپشن آئے گی. اب ہم نیچے چلتے ہیں پلان کے اوپر. اب آئی سی ڈی کے بعد یہ اسیسمنٹ ہے. آپ پورے سپر بل کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں. سب سے پہلے نام آتا ہے، یہ نام ہے. اس کے بعد ڈیٹ آف سروس آتی ہے، یہ ڈیٹ آف سروس ہے. اس کے بعد آتی ہے بیماری، یہ بیماری ہے. پیشنٹ کو مسئلہ کیا ہے یہ لکھا جائے گا 100%. اس کے بغیر سپر بل بالکل انکمپلیٹ ہے. اس کے بغیر ہم آگے چل ہی نہیں سکتے. اگر یہ بیماری کا ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے پیشنٹ کو کوئی بیماری نہیں ہے. اب یہ اسسمنٹ ہے کہ لو بیک میں اس کو پین ہے. یہ تجزیہ ہے ڈاکٹر کا کہ اب کیا چیز پلان کی جائے پیشنٹ کو ریلیف ملے. اب یہاں پہ میں کچھ فرضی سی پی ٹی کوڈ لکھ رہا ہوں. آئی سی ڈی کا مطلب ہے انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن ڈیزیز. آپ نے میری سپیل پہ نہیں جانا، میری سپیل مسٹیک ہو سکتی ہے. انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن ڈیزیز. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن ڈیزیز کہتے ہیں اس کو. آئی سی ڈی بیماریوں کے جو کوڈ ہیں، بیماریوں کو جو کوڈ میں ریپریزنٹ کرنے کا جو مقصد ہے یا بیماریوں کو جو جس کوڈ میں ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آئی سی ڈی، انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن ڈیزیز کہتے ہیں اس کو. اور اس کے بعد آتی ہے میڈیسن. میڈیسن کو کہتے ہیں کرنٹ پروسیجر ٹرمینالوجی، سی پی ٹی، کرنٹ پروسیجر ٹرمینالوجی کہتے ہیں اس کو. اور یہاں پہ لکھے جائیں گے پروسیجر لکھے جائیں گے. جیسے اب یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں 99214. یہ ایک وزٹ کوڈ ہے کہ پیشنٹ آیا تھا، ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا، وہ 20 منٹ ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہے. اب اس کے بعد میں ایک کوڈ لکھ رہا ہوں، یہ ایک سی پی ٹی کوڈ ہے. اس کے بعد میں ایک کوڈ لکھ رہا ہوں جی، اور یہ 8417. اس کے بعد بھی میں ایک کوڈ لکھ رہا ہوں 20. یہ سی پی ٹی کوڈ ہے. اس کی یہاں پہ ڈسکرپشن ہوگی سپر بل پہ اس طرح سے ہوگی. میں آپ کو بتاتا ہوں سپر بل جو ہوتا ہے اس کے اوپر کیسے ہوتی ہے. یہ اس کو ہم 3-4 خانوں میں ایسے بانٹ دیتے ہیں. یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن ہوگی، جو سی پی ٹی کوڈ لگائے گئے ہیں. یہاں پہ ڈیٹ آف سروس آئے گی، کس ڈیٹ کو پیشنٹ آیا تھا پراپر طریقے سے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ وہ 4 جنوری 2026 کو آیا تھا. یہاں پہ ساری ڈیٹ آ جائے گی، سی پی ٹی کوڈ آ جائیں گے، یہاں پہ ڈسکرپشن آ جائے گی، یہاں پہ پرائز آئے گی کہ کتنی یہ جو میڈیسن دی گئی ہے. بیسیکلی یہ میڈیسن کے کوڈ ہے، یہ ٹریٹمنٹ پلان کے کوڈ ہیں، یہ پروسیجر کوڈ ہیں. کئی نام ہیں، ہر ٹرمینالوجی کے کئی نام ہیں. جیسے ہم پاکستان میں پنجابی زبان، پنجابی، اردو، سرائکی اور پتہ نہیں کئی ہم نام بولتے ہیں اور ایک ہی چیز کے کئی مطلب ہوتے ہیں. ہم موقع کی نزاکت سے کوئی لفظ بھی بول دیتے ہیں تو موقع کی نزاکت سے اس کا مطلب لیا جاتا ہے. اب اس طرح میرے ذہن میں کوئی آ نہیں رہا. تو اب اسی طرح ان کو پروسیجر کوڈ بھی کہتے ہیں، ٹریٹمنٹ کوڈ بھی کہتے ہیں، سی پی ٹی کوڈ بھی کہتے ہیں، میڈیسن کوڈ بھی کہتے ہیں. یہ انہی کے نام ہے. بیسیکلی ان کا جو میڈیکل ٹرمینالوجی کے اندر نام ہے وہ ہے کرنٹ پروسیجر ٹرمینالوجی. سپر بل کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. اب یہاں پہ ڈاکٹر کے سگنیچر ہوں گے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر کے. اب ان میں سے کسی بھی ایک چیز کے بغیر سپر بل انکمپلیٹ ہے. میڈیکل بلر کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ سپر بل کو ویریفائی کرنا. کس چیز سے ویریفائی کیا جاتا ہے؟ سسٹم سے ویریفائی کیا جاتا ہے. یا تو سپر بل ہمیں اسی طرح A4 پیپر کی طرح ایک پکچر فارم میں ملے گا، یا پھر سپر بل کی جو کیٹیگری ہے اس کو ہم اوپن کریں گے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. سب سے پہلے ہم پیشنٹ کا نام دیکھتے ہیں، ڈیٹ آف سروس دیکھتے ہیں، آئی سی ڈی دیکھتے ہیں، سی پی ٹی کوڈ دیکھتے ہیں اور ڈاکٹر کا سگنیچر دیکھتے ہیں. اس کے بغیر کبھی بھی سپر بل جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. اگر کسی نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تو اس کے ہم ابھی پوائنٹ لکھیں گے کہ کیا کیا چیز ضروری ہے. اگر آپ نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لازمی نوٹ ڈاؤن کریں اس چیز کو. اور جب بھی آپ کورس سٹارٹ کر رہے ہیں
تو آپ نے نوٹس لازمی بنانے ہیں. ہمارے ہر لیکچر کے آپ نے نوٹس بنانے ہیں. اگر آپ ہمارا پرائیویٹ کورس کر رہے ہیں تو اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں، جو چیز آپ دیکھنا چاہیں گے، پریکٹیکل کوئی ڈاکومنٹ دیکھنا چاہیں گے، سپر بل دیکھنا چاہیں گے، وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. وزٹ کے اندر کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ سپر بل، اور اس کے اوپر جو پیشنٹ کا نام ہے، نام ہوگا پیشنٹ کا، اس کے بعد آئی سی ڈی، اس کے بعد سی پی ٹی، اس کے بعد سگنیچر. یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. 1 2 3 4. ان 4 کے بغیر سپر بل کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. میں اس سپر بل کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں پیپر فارم میں ملتا ہے. میں اس سپر بل کی بات کر رہا ہوں جو ورڈ پیج پہ بنایا جاتا ہے. جو سافٹ ویئر کے اندر بنایا جاتا ہے اس میں سے صرف اور صرف ہم سگنیچر نکال دیں گے، کیونکہ سگنیچر جب ڈیجیٹل آ جاتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا آتا ہے سگنیچر آن فائل، کہ سگنیچر ہو چکے. باقی یہ چیزیں اس کے بغیر سپر بل کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس کے بغیر کبھی بھی کلیم جنریٹ نہیں ہو سکتا. اگر نام نہیں ہے تو انشورنس کمپنی کو کیا پتا کس کا بل بھیجا جا رہا ہے. اگر اس کے اندر آئی سی ڈی کوڈ نہیں ہے، بیماری کا ذکر نہیں ہے، تو انشورنس کمپنی کہے گی بھائی علاج کس چیز کا دیا ہے، کس چیز کا پروسیجر کیا ہے، کس چیز کا ٹریٹمنٹ دیا ہے. اگر سی پی ٹی کوڈ ہی نہیں ہے تو پھر تو بل بھیجنے کا مقصد ہی نہیں ہے. انشورنس کہے گی جدوں تسی کچھ کیتا ہی نہیں، پیشنٹ آیا ਉਹਦੀ بیماری ہے، بس جدوں تسی کچھ کیتا ہی نہیں تو پھر اسی تانوں کاہدے پیسے دئیے. تو یہ جو سپر بل ہے یہ نام، آئی سی ڈی، سی پی ٹی کوڈ اور سگنیچر کے بغیر امپاسبل ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ہمارا لیکچر تھا جو انکاؤنٹر پہ تھا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے کہ سپر بل بننے کے بعد ایک میڈیکل بلر کا کیا رول ہوتا ہے، وہ سپر بل سے کیسے کلیم جنریٹ کرتا ہے، وہ سپر بل سے کیسے پیشنٹ کے ڈیموگرافک ویریفائی کرتا ہے، اور وہ ایک سپر بل سے کیسے کلیم کو ہیکفا فارم میں کنورٹ کرتا ہے اور کیسے انشورنس کمپنی کو بھیجتا ہے. اگر آپ کو یوٹیوب چینل سے سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کے کوئی سوالات ہیں، کوئی خدشات ہیں، کوئی تجسس ہے، کوئی چیز آپ کو کنفیوز کر رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ریئل ٹائم میں سیکھیں، آپ اس کو پرائیویٹ لیول پہ آ کے پراپر دیکھ کے سیکھیں، تو آپ کو ہمارے کورس کو جوائن کرنا چاہیے. ہمارے کورس کا کوئی ڈیوریشن ٹائم نہیں ہے. ہم آپ کو تب تک انشاءاللہ سکھائیں گے جب تک آپ سیکھ نہیں جاتے. آپ جب تک آپ خود نہیں کہتے کہ آپ سیکھ گئے. ہماری ون ٹائم رجسٹریشن فیس ہے 5000 روپے. یہ جب آپ پے کریں گے اس کے بعد آپ ہمارے کورس کا حصہ ہوں گے. یہ میرا نمبر ہے، آپ اس کے اوپر مجھے واٹس ایپ کریں گے. یہ 25 ہے، یہ میرا نمبر ہے. ہمارے کورس کی ون ٹائم رجسٹریشن فیس ہے. ہمارے کورس کا کوئی ڈیوریشن ٹائم نہیں ہے. ہمارے کورس کی کوئی فیس نہیں ہے. کورس کی اگر میں فیس رکھوں گا تو مجھے اس کا کوئی ڈیوریشن ٹائم رکھنا پڑے گا. جیسے مارکیٹ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپنیز کس طرح سے آپ لوگوں کو سکھا رہی ہیں. کافی سارے لوگ ہیں وہ سیکھ بھی جاتے ہیں، لیکن میرے جیسا جو نالائق بندہ ہوگا وہ تو بڑی مشکل سے سیکھے گا. مارکیٹ کے اندر 24 کلاس کا جو ریٹ ہے، 24 کلاسز آپ کو ملیں گی، اس کا ریٹ 35,000 ہے. 15,000 سے لے کے 35,000 ہے. اگر آپ 22 کلاسز لیتے ہیں تو 15,000 سے 25,000 ہے. اگر آپ 20 کلاسز لیتے ہیں تو 10,000 سے 20,000 ہے. یہ آپ کو فیس چارج کی جاتی ہے. مارکیٹ میں جتنی کمپنی سکھا رہی ہیں، آپ جب پوچھیں گے وہ کہیں گے جی 3 منتھ ڈیوریشن ٹائم ہے، ہفتے میں 2 کلاسز ہیں. آپ جس سے بھی پوچھیں گے 2 منتھ ڈیوریشن ٹائم ہے، ہفتے میں 3 کلاسز ہیں. 1 منتھ ڈیوریشن ٹائم ہے اور پورے مہینے میں 20 کلاسز ہیں. اس کے اندر آپ سیکھیں یا نہ سیکھیں، آپ کی یہ والی اماؤنٹ ضائع ہو گئی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ نیکسٹ سیشن میں جانا چاہتے ہیں، اگر 10,000 فیس ہے تو آپ کو 5 دوبارہ دینا پڑے گا. اگر 15,000 فیس ہے آپ کو 7500 دوبارہ دینا پڑے گا. اگر 35,000 فیس ہے تو آپ کو 17,500 دوبارہ دینا پڑے گا. آپ جتنے سیشن لیں گے پہلے سیشن میں پوری فیس ہوگی اور باقی سیشن میں ہاف. یہ مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے. مارکیٹ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے. اصل میں آپ نے خود اپنا درد لینا ہے، خود لینا ہے درد. ہم فری سکھا رہے تھے، فری میں کوئی نہیں سیکھتا. اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ میں فری سیکھتا ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ وقتی ہو سکتا ہے اس کو شوق ہو آدھے گھنٹے کا یا 2 دن 3 دن کا، چوتھے 5ویں دن بعد وہ بیزی ہو جاتا ہے، اس کو اس چیز میں کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آتی اور وہ پھر سمجھتا ہے کہ یہ فیڈ فارغ ہے. تو یہ جو 5,000 روپے ہم نے فیس رکھی ہے،
یہ اس چیز کے لیے رکھی ہے کہ تاکہ جو بھی پرسن ہم سے سیکھنے کے لیے آئے اس کو یہ احساس ہو کہ اس نے ایک اماؤنٹ پے کی ہے، اس نے سیکھنا ہے، اس نے کچھ اچیو کرنا ہے، اس نے کچھ حاصل کرنا ہے، ایک سکل لینی ہے جس کی بنیاد پہ بعد میں اس نے جاب کرنی ہے یا اس نے گھر بیٹھ کے کام کرنا ہے۔ اگر آپ سیکھ کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ کمپنیز کے اندر میں آپ کو یہ فرق بھی واضح کر دوں کہ اگر آپ کورس کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کمپنی کے اندر کیا سیلری ملے گی؟ 65، 75، 80 یا 60۔ اگر آپ سیکھے بغیر مطلب فریش جاتے ہیں، سیکھا ہوا بندہ کبھی فریش نہیں ہوتا، یہ میری بات یاد رکھیں۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے سیکھا ہے، اگر ایکچوئل واقعی اس نے سیکھا ہے وہ کبھی فریش نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایک سکلڈ پرسن کنسیڈر کیا جائے گا۔ فریش پرسن کو کیا سیلری ملتی ہے مارکیٹ میں؟ 30، 35۔ ایک سال بعد 65 والے کی سیلری ہوگی 1 لاکھ، 75 والے کی 1,10، 80 والے کی 1,20، 60 والے کی بھی 1 لاکھ۔ اس میں کیا ہوگی؟ 30 والے کی 40 ہوگی، 35 والے کی 50 ہوگی۔ یہ فرق ہے۔ ضروری نہیں آپ مجھ سے سیکھو، میری ریکویسٹ ہے کہ آپ سیکھو یہ سکل ابھر رہی ہے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ سکل ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں ہم جب تک سکل کے پیچھے بھاگتے ہیں تب تک ممی ڈیڈی لوگ سیکھ کے کمپنی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم جیسے لوگ مڈل کلاس ان کے ملازم بن جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس سکل کو آپ خود سیکھیں۔ ایسے لوگ جن کی گریجویشن کمپلیٹ ہے یا میٹرک ہے اور ان کی ورڈ پہ اور ایکسل پہ اچھی سکل ہے، وہ لوگ یہ سیکھیں، یہ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ کلائنٹ نہیں ملتا تب بھی آپ کو مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پاکستان میں 48,000 کمپنیز ہیں جو آپ کو جاب دینے کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ اگر آپ سیکھ کے جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو جاب ملے گی۔ اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو انشاءاللہ اگر ان کو کلائنٹ نہیں ملتا تو میں ضرور ان کو ریفر کرتا ہوں اور وہ جاب کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ صرف وہ لوگ جو سیکھتے ہیں، وہ لوگ نہیں جو یوٹیوب سے نیوٹن بن جاتے ہیں، بالکل بھی وہ نہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ ہمارا لیکچر کافی لمبا ہو گیا، ہم ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر۔ اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کلیم کریشن اور ایلیجیبلٹی ویریفائی کرنا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔